الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. آج کے اس جلسے کے صدر اس ادارے کے بانی جناب جمال الدین شیخ صاحب، میرے دوست، میرے کالج میں جب کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے تو یہ رسم بن چکی ہے کہ بڑا چڑھا کے بولا جاتا ہے. ڈاکٹر عبداللہ میرے دوسرے کالج کے ساتھی، ڈاکٹر مصطفیٰ پنجابی، مجھ سے پہلے بہت مختصر جملوں میں لیکن آیا ہے کہ تعلیم سے جن کو رغبت ہے، قوم سے انسیت ہے، محترم جناب بشیر انصاری صاحب، پھر بڑے جذباتی تقریر، دین اور دنیا کو ملا کے بہت ہی خوبصورت انداز میں جنہوں نے پیش کی، مولانا لطف اشرفی صاحب، اور پونا کالج کے پرنسپل، سابق پرنسپل جن کو کافی تجربہ ہوگا، کوتوال صاحب، منتظمین، معزز حضرات، خواتین، طلباء و طالبات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ یہاں پر میں 5 بجے پہنچتا، وقت پر پہنچتا تو طلباء اور طالبات کی جو خوبیاں جن کا ذکر میرے دوست نے کیا، اس سے میں محروم نہیں رہتا. انشاءاللہ آئندہ ضرور اس کمی کو پورا کروں گا، اس کا وعدہ کرتا ہوں. میں شکر گزار ہوں میرے دوست کا، خاص کر محمد علی مقدم کا، جو مجھے بہت سالوں کے بعد ملے اور کچھ اس طرح کا ذکر کرنے لگے کہ پونا میں ایسا اسکول ہے، ہو رہا ہے. پھر جمال الدین صاحب کا فون آیا، پھر ڈاکٹر عبداللہ نے کہا تجھے تو جانا ہے وہاں، کیا بات کر رہا ہے؟ میں بولا یار دیکھو ٹائم ہوگا، جائیں گے نہیں کریں گے. ایسی بات کرتا ہے، میرے ماموں ہیں وہ. میں بولا پھر نہ بولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو میں شکر گزار ہوں لوگوں کا جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور ایک سبق آموز ادارے میں جس کو کہتے ہیں انسپریشن لے سکتے ہیں کہ اگر امنگ ہو، دل میں اچھی سوچ ہو، ارادہ کر لے انسان تو کیا نہیں کر سکتا.
ارادہ کرنا بہت اہم چیز ہے اور نیک نیتی بہت اہم چیز ہے. میں اس جگہ سر سید احمد خان کے ایک واقعے کا ذکر کروں گا. اس زمانے میں کافی تنقیدیں ہوئی انگلش کے بارے میں. بڑے بڑے علماء نے فتوے دیے یہ کافر ہے، حرام ہے، یہ نہیں سیکھنا چاہیے. لیکن سر سید احمد خان نے ان کی دور اندیشی، ان کا ویژن، وہ اپنے مقصد پہ ڈٹے رہے. لوگوں نے ستانے کی، اذیت پہنچانے کی کئی حرکتیں کی، جس میں ایک حرکت کا میں ذکر کروں گا کہ کسی نے ایک پارسل میں پھٹے ہوئے جوتے بھیجے. جو پارسل کھویا گیا تو ایک قدرتی بات ہے، نیچرلی بات ہے کہ غصہ آنا ہی ہے. سر سید نے کہا کہ نہیں، غصہ آنے کی کوئی بات نہیں، ان جوتوں کو موچی کے پاس لے جاؤ، موچی سے ریپیئر کرو اس کو، اور اس سیکنڈ ہینڈ جوتے کی طرح اس کو بیچ دو. جو 8 آنے ملتے ہیں وہ اپنے کالج کے فنڈ میں جمع کیا اور اس شخص کو جس نے بھیجا تھا اس کو شکریہ کا لیٹر لکھا. تو صبر، ٹالرنس، کیونکہ جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو تنقید کا مرکز بھی بنتا ہے. قوم میں، معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ جتنا لوگ اچھے ارادے سے تعمیری کام کرتے ہیں ان کو تخریبی کام کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک بات اور ہے جو میرا تجربہ ہے کہ کوئی بھی بامقصد کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے، شروع کرتا ہے، اور جس کا ذکر کوئی کرتا ہے، بات سمجھ میں تو آتی ہے سننے والے کی کہ نہیں، کام تو بہت اچھا ہے، اس کو کرنا چاہیے. لیکن سوال یہ کرتا ہے کہ کون کرتا ہے، یہ کس نے شروع کیا ہے، کیا کیا برابر میں رکھو، کس نے کیا یہ پہلے بتاؤ. تو جس شخص نے اس کی ابتدا کی ہے، وہ اگر شخص مجھے پسند نہیں ہے تو میں تقریبی کام شروع کرتا ہوں اور اس کی بنیاد رکھتا ہوں. یہ ہمیشہ معاشرے میں ہوتا آیا ہے. جب تک انسان ایک اپنی خوشنودی ہوتی ہے، ایک اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. اپنی خوشنودی جو سوچتا ہے وہ چھوٹی موٹی دکانیں کھولنے کے پیچھے رہتا ہے کہ میری خوشنودی ہو. لیکن جو اللہ کی خوشنودی ہے وہ جب بھی کسی اچھے کام کا سنتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اور تعاون کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے
پچھلے 20 سالوں میں جو بیداری ہم میں آئی ہے، چاہے وجہ کچھ بھی رہی ہو، لیکن ہمارے بیداری کا سبب و وجہ تھی، اس کے ہم شکر گزار ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہمارے یہاں پر بڑا مسئلہ یہ ہے، کیونکہ میں ابھی کسی اسکول سے وابستہ ہوں، وہاں انگلش میڈیم بھی ہے، اردو میڈیم بھی ہے، 6800 بچے پڑھتے ہیں۔ جب مشنری اسکول میں جاتے ہیں، کانوینٹ میں جاتے ہیں، تو کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، اتنا ڈسپلن باندھتے ہیں۔ میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اس اسکول سے کوئی لڑکے کو کوئی بات کہے یا کسی کو کوئی سوال کیا جائے، پیرنٹس کو بلایا جائے، شکایت کی جائے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اسکول کے خلاف آواز اٹھائے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اپنا جب ادارہ ہوتا ہے، وہ اس معیار تک پہنچتا ہی نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار ہم اور تم ہیں۔ دیکھیے، میری نظر میں میں اس شخص کو تعلیم یافتہ کہتا ہوں جو ایک مکمل انسانیت کا ایگزامپل ہو، جس کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوئی ہو۔ میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں، مولانا حسن بخاری کو کہتا ہوں، جب مسجدوں میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں تو پہلے کے بنسبت مسجدیں کھچاکھچ بھری ہوئی رہتی ہیں، جینس میں بیٹھتے ہیں، پینٹ میں کسی سے لگتے ہیں، لیکن جب وہ بچوں کا کردار دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسجد میں 2-4 لوگ ہوتے تھے، لیکن جو ڈسپلن ہوتا تھا، جو تعلیم ہوتی تھی، جو بڑوں کی عزت ہوتی تھی، بڑوں کا احترام ہوتا تھا، والدین کی عزت ہوتی تھی، اپنے فرض کو سمجھتے تھے، اور جو صاف لکھا ہوا ہے کہ نماز جو ہے ہم برائیوں سے روکتی ہے، لیکن جب ہمارے بچے سے برابر نماز کو جاتے ہیں اور برائیاں رکتی نہیں ہیں، جو آج کل جوان بچے نماز پڑھتے ہیں لیکن کردار میں ان کے تھوڑے سے کچھ وہ نہیں دکھتا، تو مجھے خیال آتا ہے کہ نماز ایک کیپسول ہے جو ہر بیماری کو دور کرتی ہے،